حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جازي كل صانع ورايش كل قانع وراحم كل ضارع ومنزل المنافع والكتاب الجامع بالنور الساطع وهو للدعوات سامع وللكربات دافع وللدرجات رافع وللجبابرة قامع فلا إله غيره ولا شيء يعدله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللطيف الخبير وهو على كل شيء قدير والصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيد الأنام الذي سمي في السماء أحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين أما بعد فقد قال جعفر بن محمد عليهما الصلاة والسلام من أراد الله به الخير قذف في قلبه حب الحسين وحب زيارته برادران عزیز، رئیس مذہب جعفری کے قول کے ذیل میں جس بیان کو آپ مسلسل سماعت فرما رہے ہیں، آج اس کی تیسری قسط ہدیہ سماعت ہے۔ امام نے محبت کی بات کی ہے اور ارادہ الہی کی بات کی ہے۔ خدا کا ارادہ اگر ہوتا ہے تو خدا کے ارادے سے انسان کے دل میں محبت سماتی ہے۔ خدا جب کسی کے ساتھ خیر کرنا چاہتا ہے تب اسے حسین عطا کرتا ہے، حسین کی محبت اسے عطا کرتا ہے جب کسی کے ساتھ خیر کرنا چاہتا ہے۔ بدنصیب ہے وہ انسان، بدقسمت ہے وہ معاشرہ کہ جس کے پاس حسین تو ہو خیر نہ ہو، کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ حسین ہو اور خیر نہ ہو، کیونکہ خداوند عالم اسی وقت حسین دیتا ہے جب خیر کا ارادہ کرتا ہے۔ اس کو حسین دیتا ہی نہیں ہے جس کے ساتھ خیر کا ارادہ نہیں کرتا۔ حسین کا ہونا خیر کی ضمانت ہے، حسین کا ہونا حق کی ضمانت ہے۔ ہم ذکر حسین کے ذریعے سے خیر کو بھی پہچانتے ہیں، شر کو بھی پہچانتے ہیں۔ ہم ذکر حسین کے ذریعے سے حق کی بھی معرفت رکھتے ہیں اور باطل کی بھی معرفت رکھتے ہیں۔
حق اور باطل پہچانا نہیں جا سکتا جب تک کہ حسین درمیان میں نہ آئے، کیونکہ حسین نے وہ خط فاصل کھینچا ہے کہ جہاں سے حق کی تصویر بھی صاف صاف نظر آتی ہے، باطل کی تصویر بھی صاف صاف نظر آتی ہے۔ یہ تصدق حسین ہے کہ حق اور باطل اپنی پوری صورتوں سمیت ہمارے سامنے آ گیا ہے۔ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، حق کسے کہتے ہیں، باطل کسے کہتے ہیں۔ کربلا میں حق اور باطل کی لڑائی ہوئی تھی، حق اور باطل کی لڑائی بھی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ کیا باطل میں اتنی قوت بھی ہوتی ہے کہ وہ حق سے لڑ سکے؟ باطل کی تعریف کیا کی گئی ہے، حق کی تعریف کیا کی گئی ہے، حق کسے کہتے ہیں اور باطل کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ صرف خطیبانہ انداز میں سننا چاہیں تو حق وہ ہوتا ہے کہ جس میں، حالانکہ لغت کی روشنی میں بھی حق کی تعریف یہی ہے، حق وہ ہے کہ جس کا اپنا ذاتی وجود ہو۔ جس کا اپنا ذاتی وجود نہ ہو وہ حق نہیں ہوتا، جس کا وجود ادھار کا ہو وہ باطل ہوتا ہے، جس کا وجود مانگے کا ہو اس کا وجود باطل ہوتا ہے۔ حق اور باطل کوئی طاقتیں نہیں ہیں کہ حق بھی ایک طاقت ہے اور باطل بھی ایک طاقت ہے اور ان دونوں کی لڑائی ہو گئی۔ حق اور باطل میں کبھی لڑائی ہوتی بھی نہیں ہے۔ بالکل آغاز سے میرے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ درمیان کلام میں آپ کو لطف آئے گا۔ حق اور باطل میں کوئی لڑائی ہوتی بھی نہیں ہے، ہو بھی نہیں سکتی ہے۔ لڑائی ہمیشہ مقابلے والوں میں ہوتی ہے، لڑائی ہمیشہ برابر والوں میں ہوتی ہے۔ کچھ تمہارے پاس پاور ہے، کچھ ہمارے پاس پاور ہے، آؤ دونوں لڑ لیتے ہیں۔ لیکن باطل کے پاس کیا کوئی پاور ہے؟ باطل کی تعریف لغت میں کی گئی جیسے پانی کا بلبلہ۔ پانی حق ہے، بلبلہ باطل ہے۔ پانی کے دم پہ بلبلہ ہوتا ہے، اپنے دم پہ نہیں ہوتا۔ پانی کے دم پہ ہوتا ہے، وہ اسی کے دم بسم اللہ، صلوات پڑھیں محمد۔ بزرگ کو جگہ دیجیے، آگے تشریف لے آئیں۔ دیکھیے، میں حق اور باطل کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اپنا کوئی ذاتی وجود نہیں ہے اس کا کہ وہ آ کے لڑ سکے، لڑائی نہیں ہوتی کبھی حق و باطل میں۔ حق و باطل میں جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ حق سامنے آ جائے، بس حق اگر سامنے آ جاتا ہے تو باطل خود بخود پست ہو جاتا ہے، باطل خود بخود ہار مان جاتا ہے، کیونکہ اس کا اپنا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ دیکھیے، بات بزرگوں نے سمجھ لی ہے، بزرگوں تک میری بات پہنچ گئی ہے، لیکن بچوں کے ذہنوں میں بھی میری بات منتقل ہو جائے۔ دو چیزیں ہیں، ایک کا نام ہے ظلمت اور ایک کا نام ہے نور۔ کہیں دیکھا ہے کہ اندھیرے اور روشنیوں میں لڑائی ہو رہی ہو؟ کہیں آپ نے دیکھا ہے کہ اندھیرے اور روشنی آپس میں لڑ رہے ہو کہ میں یہاں رہوں گا، نور یہ کہے کہ میں یہاں رہوں گا، ظلمت یہ کہے کہ نہیں میری جگہ ہے؟ کبھی ایسا ہوتا نہیں ہے۔ کیوں؟ ظلمت کا اپنا کوئی وجود نہیں ہوتا، وہ تو محتاج ہے نور کے نہ ہونے کی۔ نور نہیں ہوگا تو یہ ہوگی، ایسا نہیں کہ یہ نہیں ہوگی، یہ محتاج ہے نور کے نہ ہونے کی۔ جب نور نہیں ہوگا تو ظلمت پیدا ہو جائے گی، یعنی ظلمت کا وجود مرہون منت ہے نور کا۔ ظلمت کا اپنا وجود مرہون منت ہے نور کا۔ اب نور جب کسی ظلمانی جگہ پر جائے گا تو نور ظلمتوں سے لڑے گا نہیں، بس اپنے آپ کو سامنے لائے گا، ظلمت خود بخود فنا ہو جائے گی۔ توجہ فرمائیں، ظلمت خود بخود فنا ہو جائے، وہ صرف آئے گا، یعنی باطل نور کا کام ہے، حق کا کام ہے صرف آ جانا، حق کے آنے سے باطل فنا ہو جاتا ہے، بس حق کا کام ہے صرف آ جانا۔ کربلا میں حق حسین کی صورت میں آیا تھا، کربلا میں حق حسین کی صورت میں آیا تھا۔ یزید کی فتح کیوں نہیں ہوئی؟ معلوم ہے لشکر نہیں جیتا کرتے، تلواریں نہیں جیتا کرتی، حکومتیں نہیں جیتا کرتی، دولتیں نہیں جیتا کرتی۔ فتح اس کا مقدر ہوتی ہے جو حق ہوتا ہے، فتح اس کا مقدر ہوتی ہے جو حق ہوتا ہے۔ حسین آ گئے، یہ میں نہیں کر رہا ہوں، یہ قرآن کی لفظ ہے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حق آیا اور باطل گیا،
حق کے آنے کے بعد باطل لڑائی نہیں کیا کرتا، جیسے ہی حق کے وجود کو محسوس کرتا ہے خود بخود باطل دم توڑ دیا کرتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ میں نے ایک لفظ یہاں پر استعمال کی، ذاتی وجود۔ حق کا اپنا ذاتی وجود ہے، جیسے علم کا اپنا ذاتی وجود ہے۔ علم کا وجود مانگے کا نہیں ہے، اپنا ذاتی وجود ہے۔ ذاتی وجود اسے کہتے ہیں جس پر فخر کیا جا سکتا ہے۔ ذاتی وجود اسے کہتے ہیں کہ جسے اپنا کہ انسان افتخار محسوس کرے۔ اسی لیے آپ عالموں کو فخر کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، جاہلوں کو فخر کرتے ہوئے نہیں دیکھتے۔ جاہل کبھی فخر تھوڑی کرتا ہے، کیوں؟ اس کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، کوئی وجود نہیں ہے۔ عالم کے پاس علم کا جو ذاتی وجود ہے وہ ہوتا ہے، اس لیے وہ فخر کرتا ہے۔ اپنا ذاتی وجود ہے علم کے پاس۔ جب ذاتی وجود ہے تبھی تو دیا جاتا ہے، کبھی مدرسوں میں بلا کے، کبھی دانشگاہوں میں بلا کے، کبھی اسکولز میں بلا کے، کبھی فرش عذاب میں بلا کے۔ توجہ فرمائیں، ذاتی وجود ہے تبھی تو دیا جاتا ہے۔ یعنی علم کا اپنا وجود ہے تبھی اس کو دیا جاتا۔ اگر جہل کا بھی اپنا ذاتی وجود ہوتا تو جیسے علم بانٹا جا رہا ہے ویسے ہی جہل بھی بانٹا جاتا۔ جہل کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے۔ کہا صاحب پھر کیسے ہوتا؟ کہا علم کے دروازے بند کر دو، جہل خود بخود پیدا ہو جائے گا۔ سارے نور بند کر دو، ظلمت خود بخود پیدا ہو جائے گی۔ اپنا ذاتی وجود نہیں، اپنے آپ کو پہچانوانے کی صلاحیت نہیں ہوتی، نہ ظلمت میں، نہ جہل میں، نہ باطل میں۔ یہ ساری مثالیں ایک سی ہیں، اپنے آپ کو پہچانوانے۔ جیسے علم بولتا ہے تو اپنے آپ کو پہچانواتا ہے۔ یہ فین اگر روشن کر سکیں اور اسے چلا سکیں۔ آپ لوگ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے، جگہ آپ کم پڑنے لگی ہے، تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیے۔ ابھی کم لوگ آئے ہیں آگے، ابھی اور لوگ آئیں گے۔ میں ایک کام کرتا ہوں، آپ لوگ ان لوگوں کے لیے صلوات پڑھیے جو اپنی اپنی جگہ چھوڑ کے آگے آ رہے ہیں۔ بعد میں آنے والوں کو پریشانی نہ ہو، اس لیے بہرحال جتنا آپ آگے آگے بیٹھیں گے۔ کل جب میں باہر گیا تھا کافی لوگ باہر کھڑے تھے، انہیں اندر بیٹھنے کی جگہ نہیں ملی۔ اکثر ایسے لوگ تھے جو اندر آنا چاہتے تھے، مجلس کو بہرحال یہاں سے سننا چاہتے تھے۔ لہذا جتنا جگہ آپ فراہم کر سکتے ہیں اتنا بعد میں آنے والوں کے حق میں بہتر ہے۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد۔ اپنے آپ کو پہچانوانے کی صلاحیت علم میں ہوتی ہے، جہل میں نہیں ہوتی۔ اپنے آپ کو پہچانوانے کی صلاحیت نور میں ہوتی ہے، ظلمتوں میں نہیں ہوتی ہے۔ اپنے آپ کو پہچانوانے کی صلاحیت حق میں ہوتی ہے، باطل میں نہیں ہوتی۔ اپنے آپ کو پہچانوانے کی صلاحیت۔ باطل کمزور ہوتا ہے، چاہے ساری حکومتیں اس کے پاس ہوں، باطل کمزور ہوتا ہے۔ چاہے پوری دنیا پہ قابض ہو جائے تب بھی کمزور ہوتا ہے۔ حق مضبوط ہوتا ہے، چاہے ایک دیے کی شکل میں کیوں نہ ہو۔ مجھے نہیں معلوم میری بات کہاں تک پہنچ گئی ہے۔ حق مضبوط ہوتا ہے، چاہے ایک دیے کی شکل میں کیوں نہ ہو، مضبوط ہوتا ہے۔ پورے عالم میں اندھیرا چھایا ہے، کہیں دور دور تک روشنی کا نام و نشان نہیں۔ کسی غریب کے گھر میں اگر چھوٹا سا دیا بھی جل رہا ہے تو وہ چھوٹا سا دیا پوری دنیا کے اندھیرے سے لڑنے کی صلاحیت اپنے وجود میں رکھتا ہے۔ اسی کو تو حق کہتے ہیں۔ وہ چھوٹا سا دیا پوری دنیا کی ظلمتوں سے لڑنے کی حیثیت اپنے اندر رکھتا ہے۔ کیوں؟ اس کا اپنا ذاتی وجود ہے، ظلمت کا اپنا ذاتی وجود نہیں ہے۔ کبھی ایکسپریمنٹ کیجئے گا، اب تو زندگی فلیٹس میں محدود ہو گئی ہے۔ پہلے ہم بڑے بڑے گھروں میں رہا کرتے تھے، اب فلیٹس میں رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے کمرے ہیں ہمارے پاس۔ ایکسپریمنٹ کیجئے گا، یہ ایکسپریمنٹ اب آسان ہے۔ ذاتی وجود کسے کہتے ہیں؟
اپنے حجرے کو چاروں طرف سے بند کر لیجئے. کہیں سے کوئی کھڑکی کوئی دروازہ کچھ نہیں بند, سب بند. پردے لگا دیا آپ نے, روشن دان سب بند کر دیا کہ کہیں سے روشنی اندر آنے نہ پائے. توجہ فرمائیں, کوئی ظلمت پسند ایسا کر کے تو دیکھے. آپ یہ طے کر لیں کہ کہیں سے روشنی اندر نہیں آ پائے. کمرے کو آپ نے چاروں طرف سے بند کر لیا. ایک چھوٹا سا سوراخ بھی ہے, اگر ایک چھوٹا سا سوراخ بھی ہے تو اس سے نور چھن چھن کے آئے گا. یہاں جو ظلمتیں پھیلی ہوئی ہیں ان کو بتائے گا کہ تمہارا وجود عارضی ہے, میرا وجود ذاتی ہے. تمہارا وجود مانگے کا ہے, ہمارا وجود اپنا ہے, ہم اپنے آپ کو پہچنوائیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ آپ کہیں گے مولانا یہ تو بڑی آسان سی بات ہے, باہر جو نور تھا وہ کثرتوں میں تھا اس لیے جیت گیا, اندر جو ظلمت تھی وہ قلتوں میں تھی اس لیے ہار گئی. توجہ فرمائیں, باہر جو نور تھا وہ کثرتوں میں تھا اس لیے جیت گیا, اندر جو ظلمت تھی وہ قلتوں میں تھی, مختصر تھی, اس لیے ہار گئی. چلیے یہ ایگزامینیشن اب آپ رات میں کیجئے گا. توجہ فرمانے, پوری دنیا میں اندھیرا ہو, وہی آپ کا حجرہ, اسی حجرے میں آپ نے ایک چھوٹی سی شمع روشن کی. اب آپ اس سوراخ سے باہر جھانک کے دیکھیے اور باہر جو ظلمتیں ہیں جو کثرتوں میں ہیں ان سے کہیے ذرا اندر آ کے دکھاؤ. توجہ فرما رہے, ان کثرتوں سے کہیے ذرا اندر آ کے اپنے آپ کو پہچانواؤ تو صحیح. اس سوراخ سے نور باہر چلا جائے گا, کثرتوں میں پائی جانے والی ظلمت اندر نہیں آ سکتی. توجہ فرما رہے, آپ نے اگر دروازہ بھی کھول دیا تب بھی ظلمت اندر نہیں آئے گی, نور باہر جائے گا اور باہر جا کر بتائے گا میرا ذاتی وجود ہے, تیرا ذاتی وجود نہیں ہے, رہنے کا حق مجھے ہوتا ہے تجھے نہیں ہوتا ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اگر یہاں تک میری بات سمجھ میں آ گئی ہے تو جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے میری یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ کربلا میں جیتا کون, کربلا میں فتح کس کی ہوئی, کربلا میں فتح کس کی ہوئی. دیکھو حق کس کی طرف ہے, جس کے پاس حق ہوگا وہ چاہے سر کٹا لے فتح اس کی ہونی ہے, کیونکہ حق ادھر ہے, اس کا ذاتی وجود ہے, وہ کسی کے سہارے نہیں کھڑا ہوا ہے. کمال یہ ہے کہ حسین کے مقابلے میں آنے والا باطل حق کا سہارا لے کر کھڑا ہوا تھا, رسول کے نام پہ کھڑے ہوئے تھے, وہ حق کا سہارا لے کر کھڑا ہوا تھا, اپنا ذاتی وجود اس کا نہیں ہے. کربلا نے وہ میزان قائم کی ہے جہاں سے حق بھی سمجھ میں آتا ہے اور باطل بھی سمجھ میں آتا ہے. حق کسے کہتے ہیں؟ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب یہ میزان کربلا نے حوالے کیا تو یہ میزان انہی مجلسوں میں بیان ہوگی جو مجلس حسین سے منسوب ہے. حق اور باطل سب سے زیادہ کس کو معلوم ہوگا؟ اس کو معلوم ہوگا جو حسین سے جڑا ہوا ہے. حق کی معرفت سب سے زیادہ کس میں پائی جانی چاہیے؟ اس میں پائی جانی چاہیے جس کے پاس حسین ہے. باطل سے نفرت سب سے زیادہ کس میں پائی جانی چاہیے؟ اس میں پائی جانی چاہیے کہ جس کے پاس حسین ہے. حسین. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. پہلی مجلس میں نے ایک جملہ کہا تھا, اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں, کیونکہ عام طور سے جو ہوتا ہے کہ جب خمسے یا عشرے میں مجلسیں ہوتی ہیں تو وہ کہیں نہ کہیں مربوط ہوتی ہیں. جتنا بڑا منصب ہوگا اتنی ذمہ داری زیادہ بڑھ جائے گی. پرائمری اسکول کا ٹیچر بننا آسان ہے, MBBS ڈاکٹر بننا مشکل ہے. ٹھیک ہے, ایک آفس میں کلرک بننا آسان ہے, ایک IAS IPS آفیسر بننا مشکل ہے. کیوں؟ جیسے جیسے رتبہ بڑھتا جاتا ہے مشکلیں بڑھتی جاتی. حسینی ہونا ایک مرتبہ ہے یا نہیں ہے؟ کل تک جہاں سے گفتگو میں نے آپ کے درمیان چھوڑی تھی میں پھر وہیں پر آ گیا. حسینی ہونا اپنے آپ میں ایک مرتبہ ہے یا نہیں ہے؟ ایک مرتبہ ہے. تو جتنا بڑا مرتبہ ہے اس مرتبے کو حاصل کرنا اتنا زیادہ مشکل ہے.
اب جو اس مرتبے کو حاصل کرنا آسان سمجھتا ہے وہ یا حسین کو نہیں سمجھتا ہے یا اس مرتبے کو نہیں سمجھتا ہے. اس مرتبے کو نہیں, اس مرتبے کی معرفت ہی نہیں ہے. وہ یہ سمجھ رہا ہے بہت آسان ہے حسینی ہونا. حسینی ہونے میں کرنا کیا, دن بھر آفس کا کام کرو, شام میں مجلس میں چلے جاؤ, حسینی ہو گئے. مجلسوں میں آنے سے کوئی حسینی نہیں ہوتا, نہ کربلا جانے سے کوئی حسینی ہوتا ہے. کربلا جانے سے بھی کوئی حسینی نہیں ہوتا, نہ مجلسوں میں آنے سے کوئی حسینی ہوتا. حسینی ہوتا ہے عمل اور ارادے سے. انسان حسینی ہوتا ہے عمل اور ارادے سے. اس کا ارادہ کیا ہے اور اس ارادے کے مطابقت اس کے عمل میں پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی ہے. یہ سب سے اہم ہے ہماری زندگی میں. میں کچھ ایگزامپلس اپنی معاشرتی اور سماجی زندگی سے آپ کے درمیان لے کر آؤں. کچھ ایگزامپلس. ہم سب کے سب خدا پرست ہیں. ہمارا اپنا یقین ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ خدا ہی سب کا مالک ہے. یہ یقین صرف عقیدوں میں ہے یا حقیقتوں میں ہے؟ یہ یقین ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ بلیفز. ہر انسان کی زندگی 3 پلرز پہ ہوتی ہے. ہر انسان کی زندگی, جو انسان زندگی گزارا 3 پلرز پہ اس کی زندگی ہوتی ہے. سب سے پہلے بلیفز, وہ بلیفز جن کی وجہ سے وہ زندہ ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے کمانڈز, وہ احکام کہ جن احکام پر وہ عمل کر رہا ہے. اور تیسری چیز ہے اقدار, ویلیوز, کہ جن ویلیوز میں وہ زندگی گزار رہا ہے. ہر انسان کی زندگی انہی 3 پلرز پہ ہوتی ہے. یہ 3 پلرز اس کی زندگی میں ہوتے ہیں. ایک بلیف ہے جس بلیف پر ہم زندگی گزار رہے ہیں. وہ بلیف کیا ہے؟ اللہ ہمارا مالک ہے. یہ بلیف ہے ہمارا. توجہ فرما رہے ہیں؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ وہی رازق ہے, وہی مالک ہے, وہی سب کچھ عطا کرتا ہے, اسی نے پیدا کیا ہے, اسی نے موت دی ہے, وہی قیامت لائے گا. سب کچھ, سارا عقیدہ سب آپ مانتے ہیں؟ ہاں مانتے ہیں. زبان سے مانتے ہیں یا عمل سے مانتے ہیں؟ یہ تجزیہ, یہ محاسبہ انہی مجلسوں میں ہونا چاہیے کہ ہم زبان سے مانتے ہیں یا عمل سے مانتے ہیں. ہم صرف اللہ کو رازق جو مانتے ہیں وہ زبان کے ذریعے سے مانتے ہیں یا عمل کے ذریعے سے مانتے ہیں؟ پتہ کیسے چلے گا؟ کہ عمل سے پتہ چلے گا. دیکھیے ایک چیز اور بھی ہے یہاں پر, میں بتا دوں, بات میں حسینی کی بار بار کر رہا ہوں. ہر آدمی, ایک آدمی جس کے پاس علم ہے وہ کبھی اظہار نہیں کرتا میں طالب علم ہوں, میں اسٹوڈنٹ ہوں, میں کہاں عالم ہوں. گھر بڑا عالیشان ہے, غریب خانے پہ تشریف لائیے گا, یعنی ہے, اظہار نہیں کر رہا ہے. اس کے پاس دولت ہے, اظہار نہیں کر رہا ہے. علم ہے اس کے پاس, اظہار نہیں کر رہا ہے. کچھ چیزیں اپنی جگہ صحیح ہیں, مگر ایمان ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں انسان کنفیوز ہے, ٹوٹلی کنفیوز ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ سب سے بڑا مومن وہی ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ سب سے بڑا مومن وہی ہے. ہوتا نہیں ہے, سمجھتا ہے. اگر آپ کو کبھی آزمانا ہو تو کسی کو بے ایمان کہہ کے دیکھیے. آپ اسے غریب کہہ دیجیے گا, اسے برا نہیں لگے گا. آپ اسے اسٹوڈنٹ کہہ دیجیے گا, اسے برا نہیں لگے گا. لیکن آپ اسے بے ایمان کہہ کے دیکھیے, آپ کو آپ کی 7 پشتوں کو بے ایمان بتا دے گا, خود کو بے ایمان تسلیم نہیں کرے گا. خود کو وہ بے ایمان تسلیم نہیں کر سکتا, مانے گا ہی نہیں. میں کیسے بے ایمان؟ بے ایمان تو ہوگا, تیرا باپ ہوگا. چاہے اسے ایمان کے معنی بھی نہ معلوم ہو لیکن خود کو مومن سمجھتا ہے. چاہے اسے حسین سے معرفت بھی نہ ہو لیکن خود کو حسینی سمجھتا ہے. یہ المیہ ہے, یہ ہمارا المیہ ہے. ہمارے استاد ایک اپنا واقعہ سنا رہے تھے کہ کہیں رمضان المبارک میں وہ نماز پڑھانے کے لیے گئے تو شب قدر میں انہوں نے کہا کہ بھئی ایسا ہے, آج کی شب جو ہے وہ بڑی اہم ہے. آپ لوگ خداوند عالم سے دولت اور عزت اور اولاد اور یہ سب کچھ مانگتے رہتے ہیں, آج دولت ایمان طلب کیجئے کہ معبود ہمارے ایمان میں اضافہ فرما. ایک صاحب کونے میں تھے, وہ زور زور سے خوب مانگ رہے تھے, معبود دولت دے دے, عزت دے دے, شہرت دے دے, سب کچھ دے دے. ایمان نہیں مانگا انہوں نے. اور سنا کے مولانا, سنا کے سب کچھ مانگا, ایمان نہیں مانگا. مولانا نے 1 بار 2 بار کہا یار میں نے اسپیشلی ریکویسٹ کی ہے اس سے, یہ آدمی مجھے چڑھا رہا ہے. میں نے اسپیشلی کہا کہ بھئی آج کی رات تو کم سے کم دولت ایمان طلب کرو,
کرو، لیکن وہ مانگ نہیں رہے، سب کچھ مانگ لیا، ایمان نہیں مانگا۔ آخر میں مولانا اٹھ کے گئے، اس کا نہیں دیکھیے کم سے کم آپ نہیں مانگ رہے تو آہستہ تو بولیے، میری لاج تو رکھیے، میں نے خاص طور پر کہا ہے کہ آج دولت ایمان۔ کہا مولانا میں کیوں مانگوں؟ جس کے پاس جو نہیں ہوگا وہی مانگے گا۔ آپ کے پاس ایمان نہیں ہوگا آپ مانگیے، میرے پاس جو نہیں ہو میں مانگ رہا ہوں۔ توجہ فرمائیں، جس کے پاس جو نہیں ہوگا وہی مانگے گا۔ میرے پاس ایمان ہے تو کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان ہے لیکن ہوتا نہیں ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں مائیں جانتی ہیں، یہاں یہ ہماری خواتین، ہماری مائیں بہنیں جو آئی ہیں یہ خوب واقف ہیں، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے بچہ رو رہا ہوتا ہے، بھوک سے رو رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، بھوک سے رو رہا ہوتا ہے، ماں بزی ہے، کام کر رہی ہے، اس وقت اس کو دودھ نہیں دے سکتی ہے، اس وقت اس کو کچھ کھلا نہیں سکتی ہے، تو ہمارے یہاں ایک نپل آتا ہے جس کے اندر کچھ ہوتا نہیں ہے، ماں بچے کو چپ کرانے کے لیے اس کے منہ میں نپل ڈال دیتی ہے۔ بچہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اسے غذا مل گئی ہے، اسے غذا ملتی نہیں ہے، وہ غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، وہ غفلت کا شکار ہو جاتا ہے۔ کئی مرتبہ ہمارے ایمان میں بھی ایمان کا نپل لگا ہوا ہے جسے ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم مومن ہیں اور غفلت کا شکار ہو گئے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اس طرف کافی جگہ خالی ہے اور ادھر بھی جگہ خالی ہے، بالکل پیچھے بھر چکا ہے، اب لوگ کھڑے ہونے لگے، تھوڑا تھوڑا اس طرف اور تشریف لے آئیں، جگہ اچھی خاصی ابھی میرے خیال میں امام باڑے کے اندر ہے، اور آگے آگے تھوڑا سا تشریف لے آئیں۔ میں نے آپ سے کہا کہ میں بغیر پروف کے بات نہیں کرتا ہوں، میرے پاس پروفز ہوتے ہیں۔ یہ وہ تجربات ہیں جو ہم اپنی سماجی اور معاشرتی زندگی سے حاصل کر رہے ہوتے ہیں، اور انہی تجربات کی بنیاد پر میں یہ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ اور میں نے پہلی مجلس میں کہہ دیا تھا خطابت کے لیے بہترین ذاکرین آپ کے درمیان آ رہے ہیں، آپ خطابت ان سے سن لیجئے گا، میں اپنا پڑھا ہوا درس آپ کو سناؤں گا، صرف جو کچھ بھی میں پڑھ کے آیا ہوں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے ہم غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ قیامت میں سب کو معاف کیا جائے گا، اس کو معاف نہیں کیا جائے گا جو غافل ہے۔ غافل کسے کہتے ہیں؟ غافل وہ نہیں ہوتا جس تک خبر نہیں پہنچتی، غافل وہ ہوتا ہے جس تک خبر پہنچتی ہے نیگلیکٹ کرتا ہے، اگنور کرتا ہے، غور نہیں کرتا، فکر نہیں کرتا، اسے غافل کہتے ہیں۔ خبر اس کے پاس ہے لیکن وہ اگنور کر رہا ہے، اگنور کرنے والے کو غافل کہتے ہیں۔ خدا نہ کرے کہ محشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں ہمیں غافلوں میں شمار کیا جائے، جن تک خبر تو پہنچ گئی تھی، حسین تو پہنچ گیا تھا، حسینی بننے کا جذبہ نہیں پہنچا تھا، دین تو پہنچ گیا تھا، دیندار بننے کا جذبہ نہیں پہنچا تھا، ایمان تو پہنچ گیا تھا، ایمان مومن بننے کی للک نہیں پہنچی تھی۔ ایسے لوگوں میں، غافل لوگوں میں شمار کیے جائیں گے۔ میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں، کس کس کا یقین ہے کہ خدا رازق ہے؟ میری اس مجلس میں ایک فرد بھی شاید ایسی نہ ہو جو یہ نہ سمجھے کہ خدا رازق ہے، ایک فرد بھی ایسی نہ ہو، کوئی ایک ہے جو یہ سمجھ رہا ہے کہ خدا رازق نہیں، سب یہ سمجھ رہے ہیں، سب کو معلوم ہے۔ عقیدہ خبر کا نام نہیں ہوتا، عمل کا نام ہوتا ہے، عقیدہ خبر کا نام نہیں ہوتا، عمل کا نام ہوتا ہے، سب کو معلوم ہے۔ ہمارے یہ ینگسٹرز جو آج کل جاب لیس ہیں، پریشان ہیں نوکریوں کے لیے، ایم بی اے کر لیا، اچھی خاصی تعلیم حاصل کر لی، اس کے بعد بھی وہ اس لیول کی جاب جو ان کے پاس ہونی چاہیے وہ نہیں ہے، پریشان ہیں۔ اتفاق سے کہیں سے اگر انہوں نے بہت جگہ ریزیوم ڈالا ہوا ہوتا ہے، ریکویسٹ ڈالی ہوئی ہوتی ہے، اگر کہیں سے انٹرویو کے لیے کال آ جائے، پہلے تو وہ اپنا ریزیوم جو ڈالتے ہیں، بہت توجہ رکھیے گا، بالکل آپ کی اپنی سماجی زندگی سے میں مثال دے رہا ہوں، پہلے جو اپنا ریزیوم ڈالتے ہیں، جو اپنے بارے میں انفارمیشنز ڈالتے ہیں وہ یا کہیں دیتے ہیں، جو درخواست لکھتے ہیں، اس کے لیے کتنی توجہ ہوتی ہے، لینگویج کی کوئی پرابلم نہ ہو، پراپر ریزیوم کا جو اصول ہے اس اصول پر کھری اترنی چاہیے میری ریزیوم، میری درخواست، ٹھیک ہے، انگلش کہیں خراب نہ ہو، اس کی لکھاوٹ کہیں خراب نہ ہو، اس کی صفحہ اچھا ہونا چاہیے جس پر لکھ کر دیں،
اپنے ڈاکومنٹ کو کلرڈ اسکین کرائیں، بلیک اینڈ وائٹ اسکین نہ کرائیں، تاکہ دیکھنے والا جو ہے جب دیکھے تو پہلی نظر میں اسے سب کچھ صاف صاف نظر آ جائے۔ توجہ فرمائیں، بھرپور تیاری ہوتی۔ اگر انٹرویو کے لیے کال آ گئی، اب وہ کیا کرتا ہے؟ انٹرویو کے لیے کال آئی، اس کو ٹائم دیا گیا 10 بجے کا کہ 10 بجے آپ کو فلاں جگہ پہنچ جانا۔ وہ صبح کی نماز پڑھے گا، سب سے پہلے صبح کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو تیار کرے گا۔ توجہ فرمائیے گا، صبح کی نماز کے بعد وہ اپنی تیاری شروع کر دے گا۔ ڈریس کوڈ کیا پہن کے جانا ہے، کیسے پہن کے جانا ہے، شوز کیسے ہوں گے، کلرز کیسے ہوں گے، ٹھیک ہے، کیپ لگا کے جانا ہے نہیں جانا ہے، چشمہ لگانا ہے نہیں لگانا ہے، دوسروں سے، دوستوں سے، گھر والوں سے پوچھتا ہے یہ والے سوٹ پہن کے جائیں، یہ والے سوٹ پہن کے جائیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، کپڑے پر پریس ہونی چاہیے، شان کے ساتھ، شوکت کے ساتھ، اچھے لگیں، سامنے جا کر بیٹھیں تو ذرا سلیقے سے پر اعتماد شخصیت نظر آنی چاہیے۔ اب جب جا کے بیٹھیں گے تو کیسے بات کرنی ہے، انٹرویو کے لیے جو مجھ سے سوال کرے گا کتنے کانفیڈنس کے ساتھ اس کو جواب دینا ہے۔ آئینے کے سامنے کئی مرتبہ بیٹھ کر پریکٹس کرتا ہے، کیسے بولنا ہے، کیا بولنا ہے۔ جو انٹرویو دے کے آ گئے ہیں ان کے پاس جاتا ہے، کیا پوچھا تھا، کیسے پوچھتے ہیں، ذرا اس کے بارے میں ڈیٹیل بتائیے۔ توجہ فرما رہے ہیں نا، یہ سب ہم کرتے ہیں، کس لیے کرتے ہیں؟ ایک نوکری پانے کے لیے۔ یہ نوکری کیسی ہے؟ کہ یہ نوکری ایسی ہے کہ جس میں 8 گھنٹے وہ ہم سے کام لے گا اور ہمارے کام سے بہت ساری دولت کمائے گا، اس دولت میں سے تھوڑا سا حصہ بچا کے ہم کو دے گا۔ وہ پورا جو کچھ ہم سے کمائے گا وہ ہم کو نہیں دے گا، اس میں سے تھوڑا سا حصہ ہم کو دے گا۔ جو شخص 8 گھنٹے کام لینے کے بعد تھوڑا سا رزق آپ کو دیتا ہے، اس کے سامنے جانے کے لیے آپ اتنا اہتمام کرتے ہیں، جس نے بطن مادر سے آپ کو رزق دیا ہوا ہے اور قبر تک آپ کو رزق دیتا رہے گا۔ خدا کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، کس کے سامنے کھڑے ہونا ہے، کیسے کھڑے ہونا ہے، اچھا گفتگو کیسے کرنی ہے اس کے سامنے۔ بچپن میں ماں باپ نے سورہ حمد جو یاد کرا دی تھی، کبھی کسی مولوی، کسی ایکسپرٹس کے پاس نہیں گئے، مولانا ذرا چیک کر لیجئے سورہ حمد صحیح ہے یا نہیں ہے، قل ہو اللہ صحیح ہے یا نہیں ہے، ذکر رکوع آتا ہے یا نہیں آتا ہے۔ نماز ہماری کیسی ہے، ہم خدا کے سامنے بیٹھتے کیسے؟ توجہ ہے، اسے کہتے ہیں ایمان میں اور عمل میں فرق۔ ایمان ہے کہ خدا رازق ہے، لیکن جب اس رزق دینے والے کے سامنے ہم بیٹھتے ہیں تو کس طریقے سے بیٹھتے ہیں؟ اور اللہ اکبر، ہماری نمازوں کا عالم۔ ایران میں ایک نماز ہے، نماز ملا نصر الدینی، بہت مشہور نماز ہے، نماز ملا نصر الدینی۔ ملا نصر الدین ایک ہاسیہ کیریکٹر ہے، کامیڈین کیریکٹر ہے ایرانی ہسٹری کا۔ اس کے بارے میں لوگ بتاتے ہیں کہ اس کے پڑوسی نے اس سے پیاز مانگی، تو اس کے گھر میں، پڑوس کے گھر میں پیاز تھی نہیں۔ بچوں کو ذرا سا بیدار کرنے کے لیے درمیان میں کچھ، چونکہ میری بوجھل تقریر ہوتی ہے، تھکا دینے والی تقریر ہوتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ ذرا سا تھکن بھی دور ہو آپ کی۔ اس کا پڑوسی اس سے آیا کہ ایک پیاز دے دو، اس نے پیاز دے دی۔ 2 دن ہو گئے، پیاز واپس نہیں کی۔ اس کو یہ فکر تھی پیاز ملے گی واپس یا نہیں ملے گی۔ 2 دن سے یہی سوچ رہا تھا کہ پیاز میری واپس میرے پاس آئے گی یا نہیں آئے گی۔ اتفاق سے ایک دن نماز پڑھنے کھڑا ہوا، اسی وقت وہ پیاز لے کے آ گیا۔ اب ہے نماز میں، دیکھ رہا پیاز کتنی بڑی ہے اس کی، ہے یہ نماز میں، لیکن دیکھ رہا ہے۔ اچھا اس نے دیکھا پیاز چھوٹی سی لے کے آیا تھا، وہ ایک ہی پیاز لے گیا تھا، اس نے اتنی بڑی پیاز دی تھی، وہ لے کے آیا چھوٹی سی۔ اب نماز میں تو بولے کیسے؟ تو جب اس سے برداشت نہیں ہوا تو اس نے اس کی طرف نظر اٹھائی اور کہا کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اچھا یہ تو بہرحال ایک لطیفہ تھا۔ اب میں حقیقت آپ کو بتاؤں، آپ گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، موبائل سامنے رکھا ہوا ہے، بیل بج گیا، کس کی کال ہے؟ ارے کس سے بات کر رہے ہو، پہلے وہ تو دیکھ لو، کس کے سامنے کھڑے ہو؟ کس کے سامنے کھڑے ہو؟ تم موبائل لے کے کیوں کھڑے تھے؟ سائلنٹ پہ کیوں نہیں لگایا تھا؟ اس کا گلا گھونٹ کیوں نہیں دیا تھا تم نے پہلے کہ یہ بول بھی سکے؟ فوراً دیکھنے لگے۔ اچھا کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے، یہ میری آنکھوں کا دیکھا ہوا ہے، یہ تجربات آپ کو سنا رہا ہوں، کتابت نہیں کر رہا ہوں،
میری آنکھوں کا دیکھا ہوا ہے. ایک صاحب ہے کاروباری ہمارے گھر میں، اور ان کا لین دین اتنا لمبا چوڑا ہے کہ ان کا فکس رہتا ہے کس کا فون اٹھانا ہے اور کس کا نہیں اٹھانا ہے. نماز پڑھ رہے تھے، فون آ گیا، بیگم اٹھانے لگی، اسی نماز میں روک دیا. اسی نماز میں انہوں نے روک دیا اس کو کہ نہیں اٹھانا ہے. جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو نماز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ساری جہان، ساری دنیا سے رابطہ منقطع ہو جائے، خدا سے رابطہ برقرار ہو جائے. نماز کا مطلب یہ ہوتا ہے، نماز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ساری دنیا سے ہم نے رابطہ منقطع کر دیا ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، معبود تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. یہ کس سے مدد ہم نماز میں مانگ رہے ہیں؟ کس سے مدد ہم نماز میں مانگ رہے ہیں؟ یہ ہماری اپنی نمازیں ہیں، یہ ہماری اپنی نمازیں ہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے اور یہ ہمارا عمل ہے. توجہ فرمائیں. حسینی وہ نہیں ہو سکتا کہ جس کے عقیدے اور عمل میں اختلاف پایا جائے. حسینی وہ نہیں ہو سکتا کہ جو حق اور باطل کی تمیز نہ کر سکے. حسینی وہ نہیں ہو سکتا جو حق اور خیر اور شر میں کنفیوز رہے. خیر کیا ہے، شر کیا ہے، اسے سب معلوم ہے. حسینی لالی پاپ میں خوش نہیں ہوتا. یہاں ایک لالی پاپ مل گیا، ذاکر نے بڑا زور لگایا تھا اس بات پہ ممبر پہ بیٹھ کے کہ بس حسین کی مجلس میں آ کے رو لو جنت مل جائے گی. اس نے کہا ارے اب کیا نماز، اب کیا، ہم تو خوب روئے ہیں. وجبت لہ الجنہ، مولانا نے حدیث سنائی ہے بھائی، مولانا نے حدیث سنائی ہے. وجبت لہ الجنہ من بکا او ابکا او تباکا. حدیث کی سند مجھ سے لے لینا، حدیث صحیح ہے، حدیث صحیح. میں دوسری حدیث سنا، من قال لا الہ الا اللہ وجبت لہ الجنہ. سمجھو حدیث کو، جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس کو جنت واجب. تم سمجھ رہے تھے تمہیں کو ملے گی، کتنوں کو مل گئی؟ من قال لا الہ الا اللہ وجبت لہ الجنہ. جس نے لا الہ الا اللہ کہا اس پر جنت واجب. تم کیوں خوش ہو رہے تھے؟ سب نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ، اب تو سب کو مل گئی. اور سنو گے، ایک حدیث میں آیا جو اپنے بچے کو پیار سے بوسا لے اس پہ جنت واجب. پیار سے بوسا لے اپنے بچے کو. من زار عمتی فی قوم وجبت لہ الجنہ. معصوم کا ارشاد، جو میری پھوپھی کی زیارت قوم میں کرے، میری عمہ کی زیارت قوم میں کرے، اس پر جنت واجب. معصوم کا ارشاد. وجبت لہ الجنہ کی حدیثیں جا کے سرچ کر لینا کن کن چیزوں پہ جنت ملتی. کیا مطلب ہوتا ہے؟ تم حدیث کے ظاہر پہ عمل کرتے ہو، تم حدیث کے ظاہر پہ عمل کرتے ہو، تم حدیث سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہو کہ کہتے ہو ہم مرجع تقلید کی تقلید نہیں کریں گے، ہم حدیث پہ عمل کریں گے. نہیں صاحب، مرجع تقلید کو کون فالو کرے گا؟ ہم تو حدیث کو فالو کریں گے. ہم تو امام کی تقلید کرتے ہیں. معرفت رکھتا نہیں ہے امام کی، تقلید امام کی کرے گا. اسے اتنا نہیں معلوم کہ تقلید امام کی نہیں ہوتی، امام کی اطاعت ہوا کرتی ہے. اسے اتنا بھی علم نہیں ہے، اسے اتنا بھی علم نہیں ہے. مقلد بدلے جا سکتے ہیں، امام مقلد بدلے جا سکتے ہیں، امام نہیں بدلا جا سکتا. مرجع بدل جاتا ہے، امام نہیں بدلتا. تو امام کی تقلید کرے گا. تم خبروں کو فالو کرو گے، خبروں کو سمجھنے کی صلاحیت ہے تمہارے اندر. کتنے علوم کا مطالعہ کیا ہے تم نے، حدیثوں کو سمجھنے کی صلاحیت ہے تمہارے اندر. ہمارے علماء کے فتاوے کے خلاف آج کل ایک قوم ابھری ہے اور ان کے خلاف حدیثیں لے کر آتی ہے. یہ دیکھیے یہ حدیث، تجھے معلوم ہی نہیں ہے فتویٰ دینے والے نے حدیث کی روشنی میں فتویٰ دیا تھا، کیونکہ حدیث کو سمجھنے کی صلاحیت اس کے اندر ہے، تیرے اندر نہیں ہے. اسے معلوم ہے حدیث کیا ہے، اسے معلوم ہے قرآن کیا ہے، اسے معلوم ہے قرآن کیا ہے. ورنہ حافظین قرآن فوج یزید میں بھی شامل تھے، ادھر بھی تھے.
حافظ تو ادھر بھی تھے، لیکن قرآن کا وارث کون تھا؟ قرآن کو سمجھتا کون تھا؟ حافظین قرآن نے محافظین قرآن کو قتل کر دیا۔ یہ ہمیشہ سے ہوتا رہا ہے، ہوتا رہے گا۔ نوجوانوں کبھی ڈرنا مت، مقابلہ کرنا اور ڈٹ کے مقابلہ کرنا۔ لوگ تمہیں بہکانے آئیں گے اس راستے سے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ظالم جب بھی، باطل جب بھی آتا ہے حق کی رضا اوڑھ کے آتا ہے۔ کوئی تمہیں علی کے دشمن کے نام پہ تھوڑی بہکا سکتا ہے، علی ہی کے نام پہ بہکا سکتا ہے۔ آئے گا، ڈٹ کر مقابلہ کرنا۔ علی نے اپنا تعارف کرایا، صراط الذین، نماز پڑھتا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر اپنی نعمتیں نازل کی ہیں۔ صراط کیا ہے؟ اہل بیت کی حدیث بھری پڑی ہے، واللہ نحن صراط المستقیم، خدا کی قسم ہم ہی تو صراط ہیں۔ ایک نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں، ہم ہی تو صراط ہیں، ہم ہی تو راستہ ہیں۔ علی نے صراط کہا ہے، خود کو صراط کہا ہے۔ صراط کا مطلب ہوتا ہے وہ جگہ جہاں چلا جائے، جہاں راستہ طے کیا جائے۔ عقل مند مسافر وہ ہوتا ہے جو راستے پہ چلتا ہے، راستے پہ بیٹھتا نہیں ہے۔ عقل مند مسافر وہ ہوتا ہے جو راستے پہ چلتا ہے، بیٹھتا نہیں ہے۔ بیٹھ جائے گا تو ملنگ ہو جائے گا، بیٹھتا نہیں ہے۔ چلنے کا نام ہے، علی کے راستے پر چلنے کا نام ہے اسلام، حسینیت۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آلہ محمد۔ صلوات پڑھیں محمد و آلہ۔ صراط المستقیم، علی صراط مستقیم کا نام ہے۔ وجبت لہ الجنہ، جنت واجب ہے۔ کیا مطلب ہوتا ہے جنت واجب ہونے کا؟ دیکھیے ابھی میں نوکری کی بات کر رہا تھا، نوکری کی بات میں کر رہا تھا، میں نوکری کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ نوکری میں ایک چیز ہوتی ہے بونس۔ جو لوگ نوکری کرتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے بونس۔ جو لوگ نوکری کرتے ہیں ان کو خوب پتا ہے کہ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جو نوکری میں عام طور سے انسان کو تنخواہ ملتی ہے، اوور ٹائم اس کا اس سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ اوور ٹائم جب آپ کو، جس کے آپ امپلائی ہیں، وہ آپ کو ہائر کرتا ہے کہ بھائی میرا ایگریمنٹ آپ کے ساتھ روزانہ 5 days ویک میں 8 hours کا ہے، اگر اس سے زیادہ میں آپ کو لوں گا تو بہت زیادہ دوں گا۔ مثلا میں مثال دے رہا ہوں کہ ہم نوکری کر رہے ہیں، فار ایگزامپل ایک دن کی میری تنخواہ بیٹھتی ہے 1200 روپے، مثال کے طور پر میں مثال دے رہا ہوں، ایک دن کی میری تنخواہ بیٹھتی ہے 1600 روپے، ٹھیک ہے، 8 گھنٹے میں کام کر رہا ہوں، پر آور کتنا بنا میرا؟ 200 روپے پر آور، میرا 200 روپے بنا۔ مجھ سے میرے مالک نے کہا کہ ایسا ہے کہ آپ روزانہ 2 گھنٹے ایکسٹرا کام کیجئے گا، آپ کو پر ڈے ہم 1600 دیتے ہیں نا، آپ کو ہم پھر پر آور 1600 روپیہ دیں گے۔ یہ جو 2 گھنٹے آپ ایکسٹرا کریں گے اس کے، یہ 2 گھنٹے پھر 32، 1600 یہ پلس 32 اور 32 کتنے ہو گئے؟ 6400 ایکسٹرا دیں گے۔ ایک دن کا ایک طرف 1600 روپیہ ہے اور 2 گھنٹے کا کتنا ہے؟ 6400 روپیہ۔ کتنا بڑا اماؤنٹ ہے؟ بڑا اماؤنٹ ہے نا۔ تو اب یہ سوچے وہ کہ یار یہ تو بڑی اچھی بات ہے، تو روز اوور ٹائم چل رہا ہے، روز اوور، اب ڈھونڈ رہا وہ اوور ٹائم کہ آفس میں کتنا اوور ٹائم مل جائے جو ہم کر لیں۔ توجہ فرما رہے ہیں، آفس میں کتنا اوور ٹائم ہمیں مل جائے کہ ہم کر لیں۔ اب وہ 2 گھنٹے اس نے کہا جو سوچتا ہے کہ 2.5 گھنٹے میں کریں اور زیادہ کر لیں، کیوں؟ اماؤنٹ بڑا مل رہا ہے اس کے مقابلے میں۔ اب اگر کوئی بہت زیادہ ہی عقل مند ہے، کیونکہ ہر آدمی آج کل دوسرے کو بیوقوف سمجھتا ہے نا،
کوئی زیادہ ہی عقل مند ہے، وہ جائے مالک کے پاس کہنے کہ ایسا ہے مین کام رہنے دیجئے، صرف اوور ٹائم کرائیے، ہے نا، جو میری پروپر ڈیوٹی ہے وہ ڈیوٹی رہنے دیجئے، صرف اوور ٹائم ہم سے کرائیے۔ اب کیا جواب ہوگا اس کا کہ بھیا یہ اوور ٹائم ملتا ہی ان کو ہے جو پروپر مین ٹائم میں کام کر رہے ہوتے ہیں۔ فرش عزا پر آنے کے بعد، امام حسین پر گریہ کرنے کے بعد جنت انہی کو ملے گی جو پہلے سے مومن ہے، انہی کو ملے گی۔ یہ جو انعام ہے یہ انعام یوں ہی نہیں ہے، یہ انعام اس لیے ہے کہ آپ حسینی ہیں، سب کو نہیں ہے، سب کے لیے یہ انعام نہیں ہے، خاص لوگوں کے لیے، خاص لوگوں کے لیے جو پروپر ورک کر رہے ہوتے ہیں۔ آج اتفاق سے نماز اور رزق کی بات زیادہ ہو رہی ہے۔ یہ تو معاملے ایسے ہیں ہمارے یہاں کہ جس میں خاص طور سے ہمارا یوتھ جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہے، بہت زیادہ پریشان ہے، چونکہ اس وقت تو پوری دنیا میں ظاہر سی بات ہے کہ ایک عجیب و غریب ہاہاکار مچا ہوا ہے، اور ویسٹرن کیپٹلزم نے جو سسٹم پوری دنیا میں قائم کر رکھا ہے کہ بس جتنا ہو سکے لوگوں کا خون چوس کے اور سرمایہ دارانہ نظام پوری دنیا پہ قائم کر سکو، قائم کر لو۔ اور اس وقت ہم شکار ہو رہے ہیں، پوری دنیا شکار ہو رہی ہے اس ویسٹرن کیپٹلزم کا، پوری دنیا شکار ہو رہی ہے اس کے ظلم و ستم کا۔ آج جہاں جہاں بھی مسلمان مارا جا رہا ہے، جہاں جہاں بھی تشدد ہو رہا ہے، یہ سب ویسٹرن کیپٹلزم کا رچا ہوا ایک کھیل ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے خلاف اور کہیں آواز اٹھائی بھی نہیں جا سکتی سوائے مجلس حسین، کیونکہ باطل کے خلاف سر اٹھانے کا جذبہ صرف حسینیوں کے پاس ہوتا ہے، کسی اور کے پاس نہیں ہوا کرتا ہے۔ ہمارے اندر یہ قوت ہے کہ ہم باطل کے خلاف بول سکتے ہیں۔ پورا عالمی میڈیا خاموش ہے، پورا عالمی میڈیا۔ کون نہیں جانتا کہ دنیا میں جتنی بھی دہشت گردی ہو رہی ہے اس کے پیچھے یا اسرائیل کا ہاتھ ہوتا ہے یا امریکہ کا ہاتھ، تو کون نہیں جانتا؟ ساری دنیا جانتی ہے، لیکن حق ایک نہ ایک دن ظاہر ہو کے رہتا ہے، ایک نہ ایک دن ظاہر۔ آپ کی خاموشی سے حق کو دبایا نہیں جا سکتا ہے، آپ کی خاموشی سے کسی کا ظلم چھپ نہیں سکتا ہے، وہ ایک نہ ایک دن عیاں ہو جائے گا، اور اب دھیرے دھیرے انشاءاللہ عیاں ہو رہا ہے۔ ویسے بھی ہماری قوم وہ قوم ہے، قرآن مجید کی ایک آیت مجھے اس وقت ذہن میں آ گئی اور میں چاہتا ہوں اسی وقت آپ کی خدمت میں ہدیہ کر دوں۔ خداوند عالم کا ارشاد ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ جن لوگوں نے کہا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اپنے کہے پر وہ ڈٹ گئے ہیں، تو پھر ملائکہ ان کے اوپر نازل ہوتے ہیں اور ان کو بشارت دیتے ہیں جنت کی کہ وہ جنت جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ تمہیں ملے گی۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اب تمہارے اندر کوئی خوف نہیں آنا چاہیے، تمہارے اندر کوئی حزن بھی نہیں آنا چاہیے۔ بہت اچھے موقع سے ہمارے برادر نے امام کی سلامتی کی کا نعرہ لگوایا، بہت اچھے موقع سے۔ دو لفظیں ہیں اس آیت میں، ایک خوف ایک حزن۔ اللہ تخافوا، مومن کو بشارت دی جا رہی ہے ڈرنا مت، ولا تحزنوا، رنجیدہ بھی مت ہونا۔ دو چیزیں انسان کو پریشان کرتی ہیں، یا رنجیدگی غم یا خوف۔ کمال یہ ہے کہ ایک کا تعلق پاسٹ سے ہوتا ہے، دوسرے کا تعلق فیوچر سے ہوتا ہے۔ خوف کس کا ہوتا ہے؟ خوف کبھی پریزنٹ کا یا پاسٹ کا نہیں ہوتا، خوف ہمیشہ فیوچر کا ہوتا ہے، خوف ہمیشہ مستقبل کا ہوتا ہے۔ آنے والا زمانہ کیسا ہوگا؟ آپ کہیں راستے سے جا رہے ہیں، سامنے ایک خوخار جانور بیٹھا، آپ ڈر گئے، یہ ڈر کیسا ہے؟ پریزنٹ کا ڈر نہیں ہے، فیوچر کا، کہیں کھا نہ لے آنے والے وقت۔ خوف ہمیشہ مستقبل کا ہوتا ہے، رنج ہمیشہ ماضی کا ہوتا ہے۔ کاش یہ نہ کیا ہوتا، کاش وہ نہ کیا ہوتا، کاش یوں کر لیتے، کاش یوں کر لیتے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ رنج ہمیشہ ماضی کا ہوتا ہے، خوف ہمیشہ مستقبل کا ہوتا ہے۔ اب ذرا توجہ سے سنیں کہ اس آیت میں خداوند عالم آخر کن لوگوں کو بشارت دینا چاہتا ہے کہ اب ڈرنا بھی مت اور خوف بھی مت کرنا، تمہارے اوپر ملائکہ نازل ہوتے ہیں، یعنی جس نے خدا کہہ دیا اور خدا کہنے کے بعد ڈٹ گیا، اس کے اوپر فرشتے نازل ہو کے یہ بشارت دے رہے ہوتے ہیں کہ اب ماضی کا خوف نہ ہو، مستقبل کا رنج نہ ہو،
خدا کی قسم وہ قوم ماضی سے کیا رنج لے گی جس کے ماضی میں کربلا ہو، اور مستقبل سے کیا ڈرے گی جس کے آگے ظہور ہو۔ ہمارے پاس رنج بھی نہیں ہے، خوف بھی نہیں ہے۔ نہ رنج ہے نہ خوف ہے۔ یہ جو ہم روتے ہیں نا، یہ مصیبتوں پہ روتے ہیں، رنج نہیں ہے۔ جناب زینب سے شام میں کیا کہا تھا جناب زینب نے؟ ما رأیت الا جمیلا، حسن کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں، حسن کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا۔ تو کیا سمجھتا ہے ہم پشیمان ہیں؟ پشیمانی تیرا مقدر ہوگی، ہم رنجیدہ نہیں ہوا کرتے۔ ہمارے ماضی میں تابناک تاریخ ہے کربلا کی، ہمارے مستقبل مجہور ہے۔ ایک کربلا گزر چکی ہے، دوسری کربلا باقی ہے۔ اس کربلا کے بعد پھر کوئی کربلا نہیں ہوئی، ہوگی بھی نہیں۔ ایک ہی کربلا کافی ہے، ایک آخر بار پھر کربلا منعقد ہوگی، منظر نامہ بدلا ہوا ہوگا۔ لیکن اس کربلا میں جو ہو چکی، دیکھیے اس کربلا میں امام حسین کے ساتھ جانے والے اتنے خوش قسمت نہیں تھے جتنے آج کے دور کے لوگ ہیں۔ بہت بڑا جملہ کہہ دیا میں نے، بہت بڑا جملہ کہہ دیا میں نے، مجھے اس کی توضیح کرنی ہوگی۔ اس زمانے میں جو لوگ حسین کے ساتھ گئے تھے، حسینی بننے کے لیے کیسا ہونا پڑتا ہے، حسین پر جان دینے کے لیے خود کو کیسا بنانا پڑتا ہے، اس کی کوئی آئیڈیالوجی ان کے پاس نہیں تھی۔ خدا کا شکر ہے آپ تک میری بات پہنچ گئی، خدا کا شکر ہے کہ آپ تک میری بات۔ ان کے پاس حسینی بننے کے لیے، حسین پر جان دینے کے لیے، کربلا میں حسین کے قدموں میں اپنے سر کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے کوئی آئیڈیالوجی نہیں موجود تھی کہ کیسا ہونا پڑتا ہے۔ تم جتنا شکر ادا کر سکتے ہو اپنے خدا کا ادا کرو، آگے آنے والے وقت میں بھی ایک حسین قیام کرنے والا ہے، آگے آنے والے وقت میں بھی ایک کربلا منعقد ہونے والی ہے۔ ان کے پاس آئیڈیالوجی موجود نہیں تھی، تمہارے پاس علی اکبر کا کردار ہے، حبیب ابن مظاہر کا کردار ہے، اون محمد کا کردار ہے، قاسم کا کردار ہے، زہیر کا کردار ہے۔ ان کیریکٹرز کو دیکھتے جاؤ، آخری حسین کے لیے تیار ہوتے چلے جاؤ۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کردار موجود ہے، تمہارے پاس آئیڈیالوجی موجود ہے، تم یہ کام کر سکتے ہو کہ آگے آنے والے وقت میں امام کا ساتھی کیسا ہوگا اور ہمیں کیسا ہونا چاہیے۔ تم مولوی کی اس روایت کے پیچھے کیوں پڑ گئے کہ جو ممبر پہ بیٹھ کے یہ کہتا ہے کہ مولا آئیں گے تو بس ان کو کاٹنا اور ان کو کاٹنا؟ کیا معرفت لی تم نے اپنے مولا کی؟ کیا معرفت حاصل کی جو پردہ غیب میں بیٹھ کر تمہارے لیے روتا ہے؟ تمہارا دل اس کے لیے کتنا روتا ہے، تم کتنا اس کے لیے تڑپتے ہو؟ جس کی تلوار گریا کرتی ہے تمہارے لیے، تمہارے لیے۔ میرے پاس واقعات کی بھرمار ہے۔ میں اگر صرف اسی بات پر، میں نے پورا عشرہ پڑھا ہے امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف، یوٹیوب میں کچھ نہ کچھ مجلسیں آپ کو مل جائیں گی، اس کی پورا عشرہ موجود ہے۔ آنے والا آئے گا، کس کو چنے گا؟ کس کو چنے گا؟ جس نے اپنی زندگی کے لیے ان کو چنا۔ ہم روزانہ دعا پڑھتے ہیں، العجل العجل العجل، روز بلا رہے ہیں، روز ان کو یاد کر رہے ہیں، لیکن جو یہ دعا پڑھ رہے ہیں توجہ ہے؟ توجہ ہے کس کو بلا رہے ہیں؟ بہت مشہور شعر ہے، آپ کا سنا ہوا ہوگا، تیاری کر کے بلاؤ،
تیاری کر کے بلاؤ. کس کو بلا رہے ہو؟ اپنے آپ کو ریڈی کرو. اپنے احساس کو سولی پہ چڑھاتے کیوں ہو؟ موم کے گھر ہیں تو سورج کو بلاتے کیوں ہو؟ تیاری کر کے بلاؤ، آمادہ ہو کے بلاؤ. ہم میں سے کتنے ایسے ہیں کہ امام کا ظہور ہو گیا تو فوراً ہم دوڑ کے امام کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کر ان سے بات کر سکیں گے؟ کتنے ایسے ہیں جو اپنے گھر میں بلا کے امام کو مہمان بنا سکیں گے؟ کتنے ایسے ہیں؟ کتنے ایسے ہیں جو جب العجل یا امام کہتے ہیں تو ان کو یہ لگتا ہے کہ ابھی اگر آ گئے تو کیا ہوگا، جمعے کے دن آئیں گے، ہم یہ کیوں سوچ رہے ہیں ابھی نہیں آئیں گے؟ ہر آنے والے جمعے میں شدت کے ساتھ انتظار میں وہ للک کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ وقت نہیں طے ہوا ہے، کسی بھی جمعے کے دن آ سکتے ہیں. تم نے طے کیسے کر لیا کہ ابھی نہیں آئیں گے؟ ہر آنے والے جمعے میں وہ شدت کیوں نہیں ہوتی؟ صبح اٹھتے ہی امام کی یاد آتی ہے جمعے کے دن یا نہیں کہ آج کا دن ہے، ہو سکتا ہے آج ظہور ہو جائے. تم مطمئن کیسے بیٹھ سکتے ہو؟ تم مطمئن نہیں ہو سکتے ہو. اگر تمہارے اندر یہ اطمینان ہے کہ ہاں آ رہے ہیں، ابھی نہیں آ رہے، تو اس کا مطلب تمہاری دعائیں اور ہیں، ارادہ اور ہے. دعاؤں میں تم روز الجل کہہ رہے ہو. چھٹے امام سے کسی صحابی نے کہا قیام کیوں نہیں کرتے؟ ایک گلے کی طرف اشارہ کر کے کہا اس گلے میں جتنی بھیڑیں ہیں، اگر اس بھیڑ کے برابر بھی میرے پاس میرے مخلص ساتھی ہوتے تو میں قیام کر لیتا. گننے والے نے ان بھیڑوں کو گنا، 17 عادت تھی، 17، بعض روایتوں میں 13 عادت تھی، 30، 17 بھیڑیں. کہ اتنے میرے مخلص ہوتے تو میں قیام کر لیتا. اتنے نہیں ہیں، 313 ہوں گے. اچھا یہ روایت بھی ایک بڑا کنفیوژن کہلاتا ہے، 313 ہوں گے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ نہیں 313 بھی نہیں ہوئے. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ 313 نہیں ہوئے. نہ جانے کتنے ہو گئے، نہ جانے کتنے ہو گئے. 313 تو ایسے ہیں کہ جن سے یقیناً امام ملاقات کر چکے ہیں اب تک، بہت ہیں. یہ 313 کون ہے؟ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ ساتھی امام آنے کے بعد حکومت بنائیں گے. حکومت ایران، عراق، شام میں نہیں ہوگی، عالمی ورلڈ لیول کی حکومت. کہیں کسی کی حکومت نہیں ہوگی، صرف امام کی حکومت ہوگی. یہ 313 وہ ہیں جو ملکوں کے پریزیڈنٹ ہوں گے. یہ 313 وہ ہیں. تمہاری اپنی جگہ کہاں ہے اس حکومت میں؟ تم اپنی جگہ تلاش کرو. تم اس حکومت میں کہاں جا رہے ہو؟ IAS آفیسر بننا ہے، جج بننا ہے. تم ڈاکٹر ہو، ضروری نہیں ہے کہ تم مولوی رہو تبھی امام کے ساتھ جاؤ گے. مولوی کے اپنے ٹھکانے نہیں مل رہے ہیں وہاں. تم ڈاکٹر ہو، تم اسی لائن میں کام کرو. تمہارے پاس کوئی غریب آ جائے تو اسے واپس مت کرو کہ نہیں پیسے نہیں ہے تو علاج نہیں. تم یہ سوچ کر اس کا علاج کرو کہ مولا جب آپ اپنا نظام قائم کیجئے گا، اگر کسی ڈاکٹر کی تلاش ہوگی تو میرے اوپر نظر کرم ضرور فرما دیجئے گا، آؤ میں تمہارا علاج کرتا ہوں. تم تیاری کرو، اس ظہور کی تیاری کرو کہ جس میں آنے والے وقت میں امام کو ہر طرح کے لوگوں کی ضرورت ہے. ہر طرح کے لوگوں کی ضرورت ہے امام کو. مجھے باتیں کہیں اور کرنی تھی اور کہیں اور میں نکل گیا. ہر طرح کے لوگوں، جس ڈپارٹمنٹ میں آپ کام کر رہے ہو، جس ڈپارٹمنٹ میں آپ کام، اسی ڈپارٹمنٹ میں اپنے آپ کو اپنے مولا کے لیے تیار کرو. صدق دل سے. موقع نہیں ہے میرے پاس، میں صرف 5 مجلسیں پڑھنے آیا ہوں. موقع نہیں ہے، ورنہ میرے پاس اس حوالے سے بے پناہ مضامین ہیں کہ میں آپ کو تک منتقل کر سکتا. ایک صلوات پڑھیں محمد. ایک اور اس سے بہتر صلوات پڑھیں. دو مجلسیں اور بچی ہیں، میرا 1 گھنٹہ پورا ہو چکا ہے. مجھ سے یہ اجازت دی گئی تھی کہ 10 منٹ آپ بڑھا سکتے ہیں. اب میرا وقت ختم ہو چکا ہے. 1 گھنٹہ پورا میں نے پڑھ دیا ہے. اب انشاءاللہ باقی مطالب میں آنے والی 2 مجلسوں میں جو کچھ بھی جتنا بھی سمیٹ کر ہو سکے گا آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. ایک اور صلوات پڑھیں محمد. ہم سب کو اپنے آپ کو تیار کرنا ہے آخری حسین کے لیے. اور خدا کی قسم یقین جانیے یہی فرش ازاں ہے کہ جہاں پر تیاری ہوگی. ستم یہ ہے کہ اگر یہاں تیاری نہیں ہوگی تو پھر کہاں ہوگی. ستم یہ ہے کہ اگر یہاں نہیں ہوگی تیاری تو پھر کوئی جگہ نہیں ہے.
کوئی مدرسہ نہیں ہے، کوئی یونیورسٹی نہیں ہے، کوئی گھر ایسا نہیں ہے کہ جہاں تیاری ہو سکے. یہ وہ جگہ ہے. زینب کبریٰ نے یہ فرش اسی لیے بچھایا ہے. زینب کبریٰ نے جو یہ عطا کیا ہے صرف اسی لیے کیا ہے کہ اب کہیں اگر کوئی یزید سر اٹھائے اور اس کا مقابلہ کرنے کے لیے کہیں کوئی حسین کھڑا ہو تو چاہنے والوں دریغ مت کرنا، حسین کی نصرت کرنے میں دریغ مت کرنا، حسین کی آواز پر لبیک کہنے میں پیچھے مت رہنا. اسی لیے یہ فرش اعزا بچھائی گئی تھی. زینب کا اعجاز یہ ہے کہ زینب نے دربار یزید میں فرش اعزا بچھا دی. تم خوش ہو رہے ہو کہ تم نے مجلسیں کر کے لوگوں کو رلا دیا؟ زینب کبریٰ پر قربان جاؤ کہ جس نے اس دربار میں فرش اعزا بچھا کے اپنوں کو نہیں دشمنوں کو رلا دیا تھا. دشمنوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے. اللہ اکبر. اتنی مظلومہ ہونے کے باوجود کتنی دلیر تھی زینب، اتنی مظلومہ ہونے کے باوجود. کل چونکہ میں نے وعدہ کیا تھا، چونکہ مجھ سے ایک دو لوگوں نے کہا بھی حسین کی اس 4 سالہ بچی کا تذکرہ کرنے کے لیے. زینب جس وقت مدینے سے چلی تھی تو اس وقت بچے گن کے لائی تھی کتنے بچے ہیں. اور جب کربلا سے بھی چلی ہے نا، کربلا سے جب اسیر ہو کے چلی ہے تو کربلا میں ایک ایک کر کے بچوں کو گنا ہے کتنے بچے ہیں. مگر جب شام کوفہ و شام کا سفر طے کر کے زینب شام سے چلنے لگی ہے نا تو بچے اتنے نہیں تھے کہ گننے کے قابل رہے. جو بچے تھے وہ سب نگاہوں کے سامنے تھے. نہ جانے راستے میں کہاں کہاں بچے گرتے گئے، دفن ہوتے گئے. زینب نے تو شب عاشور سے گننا شروع کر دیا تھا. شب عاشور سے بچوں کو، شام غریبہ سے بچوں کو سلا دیا، دیکھا ایک بچی کم ہے. تڑپ گئی زینب، تڑپ گئی. وہی حسین کی 4 سالہ چہیتی دختر خیمے میں موجود نہیں تھی. زینب تڑپ گئی. آواز دیتی جاتی ہے، وہ نظر نہیں آتی. یہاں تک کہ زینب نے مقتل کا سفر تک کر لیا. اب جو مقتل کا سفر کیا، آواز دیتی جاتی ہے سکینہ سکینہ، کوئی آواز نہیں آتی. زینب نے کیا دیکھا؟ ایک جسم ہے کہ جس پر سر نہیں ہے. یہ 4 سالہ بچی اس سینے پہ اپنا سر رکھ کے سو رہی. زینب نے اٹھا کے کلیجے سے لگایا، کلیجے سے لگایا اس بچی کو. بیٹا جنگل میں نہیں سویا کرتے. بہت چہیتی بچی تھی حسین کی، بہت چہیتی بچی تھی یہ حسین کی. آپ کو معلوم ہے جس وقت حسین رخصت آخر کے لیے آئے تھے اس وقت سب سے رخصت ہوئے تھے. زینب، ام کلثوم علیکن منہ السلام، سب کو رخصت کر دیا تھا. جب سب سے رخصت ہو کے گھوڑے پر بیٹھ گئے نا تو ایک بچی دوڑی ہوئی آئی. حسین نے دیکھا، گھوڑے سے زمین پہ آ کے دوڑ کے اپنے بابا کے قدموں سے لپٹ گئی. میں مقتل کا جملہ نقل کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں. اب آپ ذرا سوچئے کہ وہ 4 سالہ بچی حسین سے کہہ کیا سکتی ہے جب سب قربان ہو گئے، حسین سب سے رخصت ہو گئے، اب رخصت ہو کے جا رہے ہیں، وہ بچی کہہ کیا سکتی ہے؟ عجیب و غریب جملہ نقل کیا ہے مقتل نے. حسین سے اس 4 سالہ بچی نے کہا، بابا کیا آپ بھی مرنے کے لیے تیار ہو گئے؟ آپ بھی مرنے کے لیے تیار ہو گئے؟ اللہ اکبر. حسین کیا جواب دے اس بچی کو؟ حسین جواب کیا دے اس بچی کو؟ کہا بابا آپ نے ارادہ کر ہی لیا ہے تو میں ایسے جانے نہ دوں گی. کہا بیٹا بتاؤ پھر کیا کرنا ہے؟ کہا بابا ایسے نہیں، آپ زمین پر بیٹھ جائیے. حسین کو زمین پر بٹھایا، خود بھی بیٹھ گئی. اس کے بعد کہتی بابا میرے سر پہ ایسے ہاتھ پھیریے جیسے یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیر. سر پہ ایسے ہاتھ
ہاتھ پھیریے جیسے یتیموں کے سر پہ ہاتھ پھیرا جاتا. حسین نے کس بے کسی سے اس بچی سے کہا ہوگا اے بیٹا میں بھی زندہ ہوں, تیرے اندر احساس یتیمی جاگ گیا. امام نے سر پہ ہاتھ پھیرا, کہا بابا ایک آخری خواہش اور ہے. کہا بیٹا بتاؤ. کہا بابا زمین پر لیٹ جائیے. حسین زمین پر لیٹ گئے. کہا بابا میں آخری بار آپ کے سینے پہ سونا چاہتا ہوں. خدا آپ کے آنسوؤں کو قبول کرے. خدا آپ کے آنسوؤں کو قبول کرے. کہا بابا میں آپ کے سینے پہ سونا چاہتی ہوں. حسین نے ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو پھیلایا. کربلا کی گرم ریگزار پر حسین لیٹ گئے, اپنے سینے پہ بچی کو سلا دیا. آنکھ لگ گئی بچی کو, اور اس وقت تک جب تک بچی سوئی رہی بچی کو اٹھایا نہیں. زینب آ کر لے گئی. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بڑے تذوق و احتشام سے اب جب زینب کے حوالے کیا ہے نا, تو زینب کے حوالے یہ کہہ کے کیا ہے کہ اے زینب اس بچی کا خیال رکھنا. زینب کے سپرد کر کے گئے ہیں اس بچی کو. ظاہر ہے زینب کس بچی کی سب سے زیادہ کیئر کرے گی, سب سے زیادہ کس کا لحاظ ہوگا. قافلہ روانہ ہوا کربلا سے, قافلہ لے کر چلی ہے زینب. سب سے زیادہ خیال ہمیشہ اس بچی کا رہتا تھا جسے آخری وقت میں بھائی سپرد کر کے گیا تھا. میں شاید بہت زیادہ دیر تک آپ کی خدمت میں نہ پڑھ پاؤں. یہ قافلہ شام پہنچنے سے پہلے جناب محمدی اشتہاردی نے لکھا ہے, ایک مقام ایسا آتا ہے کہ جہاں پر یہ قافلہ چلتے چلتے وہ شخص جو حضرت عباس کا سر اٹھائے ہوا تھا وہ اچانک رک جاتا ہے اور کیا دیکھتا ہے کہ اس کے ہاتھوں پر پانی کا ایک قطرہ گرا. اس نے اپنا سر آسمان کی جانب بلند کیا, دیکھا بادل نہیں ہے, کہیں سے پانی کے آثار نہیں ہے, یہ پانی کا قطرہ گرا کیسے. جب اسے کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو اس نے سر کو نیچے کیا. اب سر کو جو نیچے کیا تو کیا دیکھتا ہے, گردن کٹی ہوئی ہے لیکن آنکھیں رو رہی ہیں. اس کی گردن کٹی ہوئی ہے لیکن یہ گریا کیوں کر رہا ہے. سید سجاد زینب کبریٰ کا رخ کرتے ہیں, پھوپھی اماں یہ بتائیے کہیں سکینہ نے پانی تو طلب نہیں کیا. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. لٹا ہوا شام پہنچتا ہے, شام پہنچتا ہے. شام کا زندان, ایسا زندان جس میں چھت نہیں ہے, دن کی دھوپ, رات کی اوس, کھانے نہیں ہے, پانی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. اس زندان میں رکھا جاتا ہے. روزانہ یہ بچی اپنی پھوپھی سے پوچھتی ہے, پھوپھی اماں یہ پرندے کہاں جاتے ہیں؟ پھوپھی اماں نے کہا بیٹا جب شام ہو جاتی ہے تو پرندے گھر جاتے ہیں. کہا پھوپھی اماں پھر ہم گھر کب جائیں گے؟ اجرکم علی اللہ. پھوپھی اماں پھر ہم کب گھر جائیں گے؟ رات کے کسی پہر میں اچانک یہ بچی خواب دیکھ کر چونک جاتی ہے اور بابا بابا کہہ کر گریا شروع کر دیتی ہے. بالکل آخری مرحلے میں گفتگو آ گئی. رات کے کسی مرحلے میں یہ بچی چونک جاتی ہے
بابا بابا کہہ کے گریہ شروع کر دی ہے۔ بچی نے گریہ اس انداز سے کیا کہ قید خانے میں جو بھی تھا بچی کے گریے کو دیکھ کر گریہ کرنے لگا۔ زینب آئی، ام کلثوم آئی، رباب آئی، کہا بیٹا گریہ کیوں کرے؟ کہا بھی بابا خواب میں آئے تھے۔ شور گریہ اتنا زیادہ بلند ہوا کہ آواز دربار یزید تک پہنچ گئی۔ یزید نے دریافت کیا، یہ بتاؤ قید خانے سے گریے کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ زندان سے رونے کی آواز کیوں آ رہی ہے؟ یزید کو کسی نے بتایا کہ ایک 4 سالہ بچی ہے، اس نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا ہے، اس لیے یہ گریہ ہو رہا ہے۔ یزید نے کہا جاؤ اس بچی کو چپ کرانے کا سامان کرو۔ اب معلوم ہے کیا کیا گیا تھا؟ ایک شخص حسین کا سر تشت میں لیتا ہے اور اس سر کے اوپر ایک غلاف ڈھکتا ہے، اس سر کو لے کر بچی کے سامنے لا کر رکھ دیا جاتا ہے۔ بچی یہ سمجھتی ہے کہ شاید ہمیں بھوکا سمجھ کر کھانا دیا جا رہا ہے۔ بچی نے کھانے سے انکار کر دیا، کہا نہیں مجھے کھانا نہیں کھانا، اسے لے جاؤ۔ اب جیسے ہی بچی نے انکار کیا، آنے والے نے غلاف ہٹایا، بابا کا سر جیسے ہی بچی نے دیکھا، ایک مرتبہ مرثیہ شروع کیا، من الذی ایتمنی فی صغر سنی، من الذی قطع بریدک، اے بابا آپ کی گردن کو کس نے کاٹا؟ اے بابا اس چھوٹے سے سن میں مجھے یتیم السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائك علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعل اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين